ملتان کے خواجہ سرا سارو عمران کی محنت رنگ لے آئی ہے۔ ایم فل کے بعد لندن کی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی میں داخلہ انہیں مل گیا ہے۔ مقصود چوہان کی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر ہم ان سے گفتگو بھی کریں گے۔ محنت، عزم اور حوصلہ ہو تو کوئی کام ناممکن نہیں، جس کی اعلیٰ مثال ملتان کی ٹرانسجینڈر سارو عمران ہیں، جنہوں نے کامرس میں ایم فل کرنے کے بعد لندن کی یونیورسٹی ویسٹ منسٹر میں پی ایچ ڈی میں داخلہ لے کر پاکستان کی پہلی ٹرانسجینڈر ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایم فل ہو گیا، بڑی چیز ہو گئی ہے، لیکن آئی ریئلی وانٹڈ کہ میں ایک انٹرنیشنل جگہ پہ جا کے پی ایچ ڈی کروں، جس سے میرا ایک انٹرنیشنل ایکسپوئر بھی ہو، جس میں میں ڈفرینٹ کراس کلچرل جو ڈائنامکس ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کر سکوں۔ سارو عمران کی کامیابی پر ساتھی بھی بے حد خوش ہیں۔ میرا انسپریشن سارو عمران ہے شروع سے ہی۔ جس طرح انہوں نے ریسنٹ لندن میں پی ایچ ڈی کے لیے داخلے کے اپلائی کیا تھا، میرا بھی شوق ہے کہ میں بھی اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکوں اور اپنے ملک کا نام روشن کر سکوں۔ سارو عمران کی محنت اور لگن کو سراہتے ہوئے ترکی میں گلوبل امن سفیر ایوارڈ بھی ملا ہے، جبکہ محکمہ سوشل ویلفیئر بطور فوکل پرسن اسکل ڈیولپمنٹ خدمات بھی سر انجام دے رہی ہیں۔ کیمرہ مین عدنان سیال کے ساتھ مقصود چوہان، سما، ملتان۔ اب سارو عمران ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ہم انہیں شامل گفتگو کریں گے، ان سے ان کے سفر کے بارے میں جانیں گے اور آگے فیوچر میں وہ کیا پلان ہے ان کا اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ بے حد شکریہ وقت دینے کے لیے، گڈ مارننگ۔ سب سے پہلے تو بہت مبارک ہو آپ کو، اور دوسرا سوال یہ کہ یہ جو سفر جس کا آغاز آپ نے یقیناً بڑی ہمت سے کیا ہوگا، یہ سوچ کس طرح آئی کہ پڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے؟ ہمیں پتہ ہے ہماری ٹرانسجینڈر کمیونٹی میں بہت سارے اچھے اچھے کام ہو رہے ہیں، ویلفیئر کے بھی کام کرتے ہیں، اب ہمیں آپ لوگ نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت سارے ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں پر ایجوکیشنل سسٹم میں آپ لوگ بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سوچ تھی کہ پڑھنا ہے اور پڑھ کے آگے بڑھنا ہے اور کچھ کرنا ہے وہ بھی اپنے ملک کے لیے، یہ کس طرح سے آئی؟ جی تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ میں نے ہمیشہ سے اس بات پہ بلیو رکھا ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کی قسمت، آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے تو وہ ہے تعلیم، شعور، اور جس کا ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ جو ہے آپ کا جو ایجوکیشن ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اینڈ اس میں ہے کہ میں نے ہمیشہ لائف میں جو بھی پرابلمز آئیں، چاہے وہ کسی بھی طرح کی ہوں، میں نے ایک چیز اپنے ساتھ وعدہ کیا ہوتا ہے کہ میں اپنی ایجوکیشن کو نہیں چھوڑوں گی کسی بھی صورت، چاہے مجھے اس ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں ہراسمنٹ بھی فیس کرنی پڑی، بولنگ، ڈسکریمنیشن، لیکن میں نے کہا کہ مجھے یہ پروف کرنا ہے کہ میں نے لیفٹ آؤٹ نہیں ہونا اس پورے جرنی سے، اور یہ ثابت کرنا ہے کہ جو خواجہ سرا ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے، اور وہ بھی اتنے ہی ڈیزرو کرتے ہیں ان اپرچونیٹیز کو، ان اسپیسیز کو جو کہ کسی بھی باقی انسانوں کے لیے، اسپیشلی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ اسپیکٹرم میں۔ بالکل، اور آپ نے بھی ثابت کیا اور آپ کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ آپ کی کمیونٹی کے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے لیے آپ لوگ ایک مثال ہیں۔ اچھا، اب تو آپ انگلینڈ جا رہی ہیں، لندن جا رہی ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کیا آگے آپ نے سوچا ہے؟ پی ایچ ڈی کرنی ہے وہاں جا کر، اس کے علاوہ مزید کیا کیا ایسے گولز ہیں جو کہ سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ مجھے لائف میں یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے؟ سو بیسکلی میں 2013 سے خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے کام کر رہی ہوں، گراس روٹ لیول سے لے کر انٹرنیشنل لیول تک، اور جو میرے ایکسپیرینس کے مطابق جو 99.9% ہیومن رائٹ وائلیشنس ہیں جو ہو رہی ہیں ٹرانسجینڈر کمیونٹی پہ، وہ اس وجہ سے ہیں کہ وہ فائنینشلی یا اکنامکلی ڈپینڈنٹ ہیں اپنے ابیوزرس پہ، یا پھر انوالوڈ ہیں فورسفلی رسکی لائیولیہوڈس پہ، جیسے سیکس ورکنگ ہے، پروسٹیٹیوشن ہے، فورس پروسٹیٹیوشن، بیگنگ اور اس طرح کی۔ جب تک ہم کسی بھی طبقے کو اکنامکلی امپاور نہیں کریں گے، وہ سسٹینیبل چینج نہیں آ سکتا، وہ اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہو سکتے، اور حلال رزق اور ایک رسپیکٹیبل لائیولیہوڈ بہت ضروری ہے، جس سے نہ صرف یہ اپنی کمیونٹی میں اپنا نام روشن کر سکیں، سسٹین کر سکیں، بلکہ پاکستان کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ میں بھی ان دا لانگ رن، بلکہ کسی پہ مطلب ان کو پاکستان پہ بوجھ نہ سمجھا جائے، بلکہ ایک کنٹریبیوٹر سمجھا جائے کہ وہ بھی پاکستان کی، نہ صرف پاکستان کی بلکہ جو گلوبل سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہوئی نظر آئے آنے والے 5 سال میں۔ اور اس کے لیے جو میرا تھیسس ہے وہ بھی اسی چیز پہ ہے کہ جس میں میرا ٹارگیٹ ہوگا انڈرسٹینڈنگ پاکستانی ٹرانسجینڈر انٹرپرینورز اینڈ دیئر اپرچونیٹیز اینڈ چیلنجز، اور ہم ان چیلنجز کو کس طرح سے منیمائز کر سکتے ہیں، ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بنانے کے لیے کہ جو محروم طبقہ ہے وہ اس چیز میں مین اسٹریم مارکیٹ اینڈ اکنامک اسپیکٹرم میں اپنا جو ہے ایک منفرد اور ایک مثبت کردار ادا کر سکے۔ زبردست۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سفر ہے،
لنڈن تک پہنچنا، وہاں کی یونیورسٹی میں اب تعلیم حاصل کرنے کا اب آپ کا سفر شروع ہو جائے گا، لیکن یہ اس سفر کا آغاز کیسے ہوا؟ کس طرح آپ نے اپلائی کیا؟ کیا کسی نے آپ کو بتایا کہ آپ یہاں پہ اپلائی بھی کر سکتی ہیں، یہاں جا کے بھی تعلیم حاصل کر سکتی ہیں؟ یہاں پہ میں اسپیشلی جو ہے سوشل ویلفیئر کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ جس کی میں فوکل پرسن بھی ہوں ایز اے اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپرینورشپ امنگ ٹرانسجنڈر کمیونٹی ملتان میں، اور جس کے لیے اسپیشلی مزمل یار صاحب جو کہ ڈویژنل ڈائریکٹر تھے اس ٹائم ملتان میں، انہوں نے ایک انیشیٹو لیا اور اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی لوگوں میں بھی کہ کتنا ضروری ہے اکنامک جسٹس ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے لیے، رادر دین آپ ان کو صرف راشن دے رہے ہیں، آپ ان کو صرف فار دا ٹائم بینگ شارٹ ٹرم ہیلپ کر رہے ہیں بٹ لانگ ٹرم سولوشنس کی طرف نہیں آ رہے۔ اچھا، پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں مطلب مجھے بہت ایکنالج کیا اینڈ مجھے بہت سپورٹ کیا گیا، جس میں میری جو گرو ہیں مہنور، میری جو مطلب ہمارے کلچر میں جو رشتے ہوتے ہیں جس میں نایاب ہیں، یہاں پہ گرو ماہی جی ہیں ملتان میں، میری فرینڈز ہیں، کولیگ، جو ہمارا سپورٹ سسٹم ہے انکلوڈنگ مائی فیملی ایز ویل، کیونکہ وداؤٹ فیملی سپورٹ آپ بہت رسک ورنریبل ہو جاتے ہو، اور میرا خیال ہے کسی بھی انسان کے لیے ایک جو گھر ہوتا ہے وہ بہت سیف اسپیس ہوتی ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس پروسیجر کا، تو ڈیفینیٹلی اٹس واز اے ٹف پروسیجر، جس میں پہلے پرپوزل ڈیولپ کیا گیا، ریسرچ پرپوزل، پھر اس کو جسٹیفائی کیا گیا کہ یہ کیوں ضروری ہے اس پہ انٹرنیشنل لیول پر ریسرچ کرنا، اور یہ آنے والے ٹائم میں کیا کنٹریبیوشن دے گی پالیسی ڈیولپمنٹ میں یا نئی انٹرونشن انٹروڈیوس کرانے میں ٹورڈز سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ آف ٹرانسجنڈر کمیونٹی۔ زبردست، اینڈ یو آر ویری لکی کہ آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، اور آپ جس طرح سے کام کر رہی ہیں اور کام کرنے کا سوچ رہی ہیں، یہ ایک بڑی اچھی مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں کہ شاید ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ سو بیسٹ آف لک، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔